بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. ہر وہ نماز جو کہ پوری نہ ہو تو تتم من تطوعه تو اس کو اس کے نوافل سے پورا کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ باب اس فرمان کے حوالے سے ہے کہ ہر وہ نماز جسے نمازی نے پورا نہ کیا ہو اس سے اس کے نوافل سے پورا کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ. وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الطبي قال خاف من زياد أو ابن زياد. یہ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. یہ روایت ہے یعقوب بن ابراہیم نے سنا اسماعیل سے، اسماعیل نے سنا یونس سے، یونس نے سنا حسن سے، ٹھیک ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں انس ابن حکیم الطبی کے بارے میں، وہ یہ فرماتے ہیں، یعنی بات یہ ہے کہ قالا کی ضمیر حسن کی طرف جاری ہے، ٹھیک ہے، اور آگے خافہ کی ضمیر انس ابن حکیم کے پاس جاری ہے. تو انس ابن حکیم اس بات کو بیان کرتے ہیں، یعنی انس ابن حکیم کے بارے میں یہ بات حسن نے بیان کی ہے. انس ابن حکیم یہ تابعی ہیں، اور خاف من زیاد یہ زیاد سے ڈر گئے، او ابن زیاد یا ابن زیاد سے ڈر گئے. تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا، یا تھوڑی سی بات ایسی ہے اس روایت کے اندر جو خاف من زیاد او ابن زیاد، اس کو ذرا سمجھیں گے. زیاد یا ابن زیاد، ٹھیک ہے، زیاد یا ابن زیاد. اس کے مختلف نام ہیں. زیاد بن عبید الثقفی ہے ایک، یہ نام ہے. زیاد بن ابی ہے، یا زیاد بن سمیہ ہے، یا زیاد بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، زیاد بن ابی سفیان. تو یہ شخص حقیقت میں بڑا فاسق اور فاجر شخص تھا، مگر ابتدا سے نہیں تھا بلکہ آگے چل کے ہوا. تقریر مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ شروع میں اصحاب علی میں سے تھا، حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، اور نہ صرف یہ تھا بلکہ حضرت علی کی فوج کا سپاہ سالار تھا اور ایک جرنیل تھا. پھر حضرت معاویہ سے ملاقات ہوئی تو یہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گیا اور اس نے حضرت علی کو چھوڑ دیا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اصل میں جو قصہ ہے وہ تھوڑا تکلیف دہ قصہ ہے، ایک پریشان کن واقعہ ہے کہ ان کی جو والدہ تھی، اس بندے کی جو والدہ تھی اس کا نام ہے سمیہ، اور سمیہ کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان کا کچھ معاملہ ہوا جس سے سمیہ کو حمل ہو گیا، اور پھر یہ زیاد پیدا ہوا. زیاد پیدا ہوا یا ابن زیاد پیدا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن شریعت کا قاعدہ جو تھا کہ الولد للفراش، تو الولد للفراش کے تحت اصل میں یہ جو سمیہ تھی یہ عبید کے نکاح میں تھی، عبید الثقفی کے نکاح میں تھی. اور زمانے جاہلیت میں اس نوعیت کے بہت سے معاملات ہوتے تھے، اسلام سے پہلے یہ سب تھا. تو الولد للفراش کی وجہ سے یہ زیاد بن عبید ہو گئے، زیاد بن عبید ہو گیا یہ شخص. تو لیکن سب جانتے تھے کہ یہ بیٹا ابو سفیان کا ہے. تو حضرت معاویہ اور یہ تھا ذہین، فطین اور بڑا سمجھدار جو زیاد تھا،
یہ ذہین فطین سمجھدار تھا، بڑا منتظم قسم کا آدمی تھا، بہت سی چیزیں تھیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شخص ہو گیا۔ جب حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گیا تو اس کو زیاد بن ابی سفیان بلانا شروع کر دیا لوگوں نے حضرت اس کو زیاد بن ابی سفیان پکارنا شروع کر دیا۔ تو زیاد بن ابی سفیان ہونے کے بعد اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ منتظم تھا تو عراق کا والی حضرت معاویہ نے اس شخص کو بنایا کہ زیرک و سمجھدار قسم کا انسان تھا۔ تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ میرا بائیں ہاتھ میں عراق ہے اور میرا دایاں ہاتھ خالی ہے۔ میرا بائیں ہاتھ میں عراق ہے اور میرا دایاں ہاتھ خالی ہے، مگر اس شخص کی جو فطرت تھی وہ ظلم والی تھی، ستم والی تھی، اور جب ظلم و ستم والی اس کی شخصیت تھی تو بہت لوگ آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ایسا نہ ہو کہ حرمین اور جو حجاز ہے، عراق تو اس کو مل گیا اور حجاز مقدس ہے یعنی مکہ مدینہ کا علاقہ ہے، ایسا نہ ہو کہ حضرت معاویہ اس کو یہ بھی دے دیں کہ حضرت معاویہ کو اس شخص نے دھوکہ دیا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ حضرت معاویہ یہ بھی اس کے حوالے کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا کرنے کے بعد اس کو ایک مہلک مرض ہو گیا اور یہ شخص مر گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی اس بندے کی تعریف ہے۔ تو اب یہ ان کو انس ابن حکیم الضبی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا زیاد یا ابن زیاد سے، زیاد بن عبید الثقفی سے، تو یہ آئے فأت المدینہ، یہ مدینہ آئے فلقی ابا ہریرہ، تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے ملے۔ قال فنسبنی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنا نسب بیان کرو، فانتصبت لہ، تو میں نے پھر اپنا نسب بیان کر دیا۔ نسب کس لیے پوچھا؟ واللہ تعالی عالم، کیا وجہ تھی؟ فقال، فرمایا یا فتح الا احدثک حدیثا، کیا میں تم کو ایسی حدیث نہ بیان کروں، کوئی حدیث نہ بیان کروں؟ قال قلت بلا رحمت اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، ضرور بیان کیجیے۔ قال یونس، اب یونس جو ہے وہ یہ یونس، ٹھیک، یہ یونس کہتے ہیں۔ قال یونس، وہ کہتا ہے احسبہ ذکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بات ایسے بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، جبکہ دیگر حضرات کہتے ہیں قالا، دیگر حضرات جو کہتے ہیں وہ یہ کہ ان اول ما يحاسب الناس به یوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ، تو یونس کے مطابق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، جبکہ دیگر حضرات کے مطابق یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو احسبہ ذکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یونس کا کہنا ہے کہ میرے گمان کے مطابق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کو انہوں نے مرفوع کیا ہے کہ ان اول یحاسب الناس به یوم القیامہ، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامۃ من اعمالهم الصلاۃ، لوگوں سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، وہ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازیں کامل کرنے والا بنا۔ دیکھیے کوئی بھی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ذمے کچھ فرض نمازیں اس کی قضا، لہذا اپنی فرض نمازیں لازمی پوری کریں، اگر نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں تو ان کو ادا کریں۔ قال، پھر فرمائے، یقول ربنا عز وجل لملائکتہ، فرمائے گا ہمارا، یقول ربنا عز وجل، ربنا نہیں ربنا، یقول ربنا عز وجل، ہمارا پروردگار یہ بات فرمائے گا فرشتوں سے، وہ اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرمائے گا انظروا فی صلاۃ عبدی اتمہا ام نقصہا، میرے بندے کی نمازیں دیکھو کیا وہ پوری ہیں یا پھر اس میں کمی ہے۔ فإن كانت تامة كتبت له تامة، اگر اس کی نمازیں پوری ہوں
اگر اس کی نمازیں پوری ہوں تو وہ پوری لکھ دی جاتی ہیں. وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، اگر اس کی نمازوں میں سے کچھ نماز کم ہو تو قالا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، کیا میرے بندے کے لیے کچھ نوافل ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے کچھ نوافل ہیں تو قالا فرماتے اتموا لعبدی فریضته من تطوعه، کہ میرے بندے کے فریضے کو اس کے تطوع یعنی نوافل سے پورے کرو، میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو. ثم تؤخذ الاعمال على ذاکم، پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا. ثم تؤخذ الاعمال یعنی پھر تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا علی ذاکم، اسی طریقے سے جیسے نمازوں کا حساب ہوگا. تو یہ روایت ہے، اس روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا. ایک منٹ ہو گیا. لا الہ الا اللہ. بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اصل جو روایت ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت بخاری میں ہے، وہ روایت بخاری کے باب القصاص میں ہے. باب القصاص یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بدلہ لیا جائے گا، اس باب میں صفحہ نمبر 967 ہے. اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت بالدماء، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت بالدماء، سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ قیامت کے دن خون کا حساب لیا جائے گا. حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس سے متعارض نہیں ہے، بلکہ یہ جو روایت ہم نے پڑھی یہ حقوق اللہ کے متعلق ہے، اور ابن مسعود کی جو روایت ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے. تو حقوق اللہ کا معاملہ اپنا الگ ہے، حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے. حدیث باب کو جو ضعیف قرار دیا گیا اس کے اندر بات یہ ہے کہ اس کی سند میں جو انس بن حکیم ہے، انس بن حکیم الطبی ہے، یہ مجہول، یہ راوی، یہ شخص مجہول ہے، اور بخاری کی روایت قوی ہے لیکن بات اوپر کی پوری ہے. لا الہ الا اللہ. تو برحال یہ ایک بات ہے جو کہ مختلف روایات سے ثابت ہوتی ہے، جس کو یہاں پہ ذکر کر دیا امام ابو داؤد نے. چنانچہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ فرائض کو نوافل سے پورا کر سکتے ہیں، مگر اس کا کیا حساب اور کیا طریقہ ہے وہ کسی بھی طرح واضح نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے فرائض پورے کرے. وبی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن عبد الحسن عن رجل بني سليط عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي بنحوه، وہی روایت ہے اسی طریقے سے. وبی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن ابي هند عن زرارة بن اوفا عن تمیم الداری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا المعنى. یہ روایت اسی طرح مروی ہے تمیم داری سے بھی. ثم الزکاة مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، یہ دیگر الفاظ آگے آتے ہیں. تو تعدد طرق کی وجہ سے یہ معنی روایات سے ثابت ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل سے پورا کیا جائے گا. کہ رحمت حق بہانہ بھی، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے نا معاملات کا، چیزوں کا، انسان کو بخشنے کا. تو یہ ہمارے ابواب جو نماز کے فرائض کے حوالے سے ہیں. آگے اسی چیز باب و تفریع ابواب الرکوع والسجود، یہ آگے جو ابواب ہیں وہ رکوع اور سجود کے حوالے سے ہیں. کہ باب وضع الیدین علی الرکبتین، ہاتھوں کو رکبتین پہ رکھنا. تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ اولاً ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے اندر جو
نماز کے اندر جو رکوع ہوتا تھا اس میں تلفیق ہوتا تھا. تلفیق کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر رکوع کے اندر گھٹنے آپس میں جوڑ کر اور ہاتھوں کو جوڑ کر درمیان میں رکھا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہاتھ جوڑے جاتے تھے، اور ہاتھ جوڑ کر ان کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا جاتا تھا رکوع کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار تھا. تو یہ تلفیق یدین اس طریقے سے کیا جاتا تھا. چنانچہ یہاں پر اس باب کے اندر اس کی نفی ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ بابو وضع الیدین علی الرکبتین، ہاتھوں کو رکبتین کے اوپر رکھنا، یعنی پہلے کا جو عمل تھا وہ منسوخ ہے اور یہ والا عمل درست ہے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي يعفور قال ابو داود واسمه وقدان، ابی یعفور کا نام وقدان ہے. عن مسعود بن سعد قال صلیت الى جنب ابی، میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی. فجعلت یدی بین رکبتی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا. فنہانی عن ذلک، میں نے انہوں نے مجھے منع کیا. فعدت، تو پھر میں نے دوبارہ ویسے ہی کیا. فقال لا تصنع هكذا، ایسے نہ کرو. فإن كنا نفعله، ہم بھی ایسا کرتے تھے. فنهينا عن ذلك، ہمیں پھر اس سے منع کر گیا. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں. یعنی پہلے ہم یہی کرتے تھے اور پھر بعد میں ہم نے اس چیز سے منع کر دیا گیا. یعنی اولاً یہ ہوتا تھا اور بعداً وہ عمل منسوخ ہوا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے. وبی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله، يعني حضرت عبد الله بن مسعود مراد، اذا ركع احدكم فليفترش ذراعيه على فخذيه، فليفترش ذراعيه على فخذيه، فرمایا کہ جب تم رکوع کرو، جب تم رکع احدکم، جب تم رکوع کرو، تم میں سے کوئی رکوع کرے، فلیفرش، اصل میں لفظ ہے فلیفرش، فلیفترش نہیں، فلیفرش ذراعیہ، فلیفرش ذراعیہ، تو اپنے ہاتھوں کو اعلی فخذیہ، رانوں پر رکھے. ولیطبق بین کفیہ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لے. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ہیں. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نبی علیہ السلام کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ہیں. یعنی ایک دوسرے کے اندر. پہلے یہ تشبیہ ہوتا تھا رکوع کے اندر، جو کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا. اور اوپر کہ لا تصنع، ایسے نہ کرو، فإنا كنا نفعله، ہم بھی ایسا کرتے تھے. فنهينا عن ذلك، پھر ہم کو منع کر دیا گیا. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رکبی، پہلے ہم کو حکم تھا اور اب پھر ہم کو حکم دیا کہ نضع ایدینا علی الرکبی، کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. اور اس روایت میں حضرت ابن مسعود اذا رکع احدکم فلیفرش ذراعیہ علی فخذیہ، فلیفرش ذراعیہ علی فخذیہ، کہ تم میں جب بھی کوئی رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں سے لگائے. ذراعی یعنی اپنے ہاتھوں کے پچھلا حصہ رانوں پر لگائے. وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور پھر ان کو دبا دے، یعنی ملا لے، ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لے، یعنی آپس میں ملائے. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے اندر تھی. لا الہ الا اللہ. تو پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو چیز بیان فرمائی ہے اس کو کہتے ہیں تطبیق فی الرکوع. جمہور کا مسلک حدیث سے اول کے مطابق ہے، اور یہ جو تطبیق ہے، تطبیق، یہ جو تطبیق ہے، یہ تطبیق جو ہے وہ منسوخ ہے.
اور ہو سکتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نسخ کا علم ہو، وہ تخیر کے قائل ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں حضرت علی سے منقول ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ رکوع میں وضع الیدین علی الرکبتین کرے، خواہ وہ تطبیق کرے، دونوں کو اس کو اجازت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت علی کا قول ہے۔ اسی طریقے سے نسائی شریف کے اندر صفحہ نمبر 59 میں حضرت عمر کی روایت ہے کہ سنت لکم الرکب فامسکوا بالرکب، یعنی رکوع میں امساک بالرکب ہے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا سنت ہے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے، اور دوسری طرف حضرت علی کا قول ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا۔ بعض حضرات کہتے تھے اس طرح کرو، بعض حضرات کہتے تھے دوسری طرح کرو، بعض حضرات کہتے تھے کہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تطبیق کرو اور چاہے تخفیف کرو۔ تو یہ دو لفظ ہوئے۔ ایک ہے تطبیق، یعنی ہاتھوں کو انگلیوں کو آپس میں ملا کے ان کو گھٹنوں کے درمیان رکھنا، ایک تو تطبیق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وضع الیدین علی الرکبتین، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے تخیر، کہ یہ کرو آپ کی مرضی، یہ کرو آپ کی مرضی، یعنی دونوں عمل ثابت ہیں۔ بس میں اتنا مطالعہ کر سکوں، اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکا۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ سب سے پہلے قضا نمازوں کا اندازہ لگائیں گے۔ بطور مثال اندازے کے اندر غالب گمان ہے کہ امید یہ ہے کہ 6 ماہ کی نمازیں میرے ذمہ ہوں گی۔ 6 ماہ نہیں، 1 سال کی نمازیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 1 سال کی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں، اس کو میں نے ادا کرنا ہے۔ ایک حساب لگایا تو مطلب یہ ہوا کہ 365 فجر ہیں، 365 ظہر ہیں، 365 عصر ہیں، 365 مغرب ہیں، 365 عشاء ہیں، اور 365 وتر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حساب لگایا۔ آپ کے پاس فون کے اندر آپ قضا ایپ لکھیں گے تو آپ کے پاس بہت ساری ایپس آ جائیں گی، اس میں سے کوئی ایپ کریں اور اس کے اندر آپ ایک فگر ڈال دیں، اور وہ فگر آپ کا 365 آ جائے گا۔ فار ایگزامپل 365 آ جائے گا۔ پھر آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرنا شروع کریں اور ایک ایک نماز کو ٹک کرنا شروع کریں۔ فار ایگزامپل آپ فجر پڑھنا شروع کریں، آپ نے 20 فجر پڑھی، پھر 20 فجر پڑھی، پھر 20 فجر پڑھی، پھر 20 فجر پڑھی، پھر 20 فجر پڑھی، تو ان سب کو آپ ٹک کرتے رہیں، تو یہ خود ہی آپ کا 300 کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ زور ادا کرنا شروع کریں، اس کے بعد عصر ادا کرنا شروع کریں، مغرب ادا کرنا شروع کریں، عشاء ادا کرنا شروع کریں، اور وتر ادا کرنا شروع کریں۔ اس کے اندر سب سے عام چیز ہوتی ہے نیت، کہ اللہ میں سب سے پہلی جو میری فجر کی نماز ہے اس کی قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ جو سب سے پہلی فجر ہے، جو سب سے پہلی ظہر ہے، جو سب سے پہلی عصر ہے، جو سب سے پہلی مغرب ہے، جو سب سے پہلی عشاء ہے، میں اس کو قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر موبائل ایپ میں جا کے اس کو ٹک کرتے چلے جائیں، آپ کی نمازیں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ سب سے پہلے نیت۔ اس کے بعد آپ ادا کیسے کرنی ہے؟ ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز میں تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ڈائریکٹ فاتحہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، ایک تسبیح، رکوع کے بعد قوما کریں گے، کھڑے ہوں گے، سیدھا کھڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے یا سمیع اللہ لمن حمدہ ہی کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں ایک تسبیح، اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت پوری کریں۔ پھر آپ دوسری رکعت پوری ہونے کے بعد التحیات آئے گا، التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھا، پھر اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی، یہ پڑھا اور سلام پھر دیے۔ یہ 2 رکعت آپ کی پوری ہو جائیں گی، 1 منٹ کے اندر یہ 2 رکعت آپ کی ہو جائیں گی۔
ٹھیک ہے. اب اگر 4 رکعت نماز ہے تو 4 رکعت نماز میں پہلی 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھیں گے، اور اگلی 2 رکعت پڑھنے کا جو طریقہ ہے کہ کھڑے ہوں گے، فاتحہ کی جگہ پر 3 بار سبحان اللہ پڑھیں گے، اور پھر اپنا ویسی ہی رکعت پوری کر دیں گے. فاتحہ جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اور جو ہے وہ رکعت پوری کر لیں گے. اس طرح 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ کی 4 رکعت ادا ہو جائیں گی. تو یوں آپ اپنی ظہر ادا کرتے جائیں، ایسی مغرب ادا کریں، عصر ادا کریں، ایسی مغرب ادا کریں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں آپ فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ پڑھیں گے، ایسی عشاء ادا کریں. مگر وطر کے اندر آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہوگی. وطر کے اندر تیسری رکعت میں فاتحہ کا شارٹ کٹ نہیں چلے گا. اس کے علاوہ جو دیگر شارٹ کٹس جو ہیں جو میں نے بتائے ہیں وہ آپ پہ چل سکتے ہیں. تو یوں آپ قضا نمازیں اس طرح بآسانی ادا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس موبائل پہ کوئی بھی ایپ ہے وہ ایپ کر لیں، یا اپنے پاس میپ بنا لیں، نقشہ بنا لیں. نقشہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، بڑی مشکل مینج کرنا ہو جاتا ہے. جو قضا ایپ ہے، قضا ایپ یا QADHA قضا، ٹھیک ہے، ان دونوں نام سے کوئی بھی ایپ ہو، 3-4 ایپس کر لیں. جو ایپ آپ کو خود سمجھ میں آتی ہے آسانی کے ساتھ، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اس کے اوپر آپ مائنس کرنا شروع کر دیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. آج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لا الہ الا اللہ.